الرحمن الرحیم، یہ دو اسما جو ہے وہ باب سمع رحم یرحم سے مشتق ہیں۔ جس طرح کہ غضب یغضب غضبان آتا ہے اور علیم یعلم علیم آتا ہے، اسی طرح رحم یرحم کبھی رحمان آتا ہے اور کبھی رحیم آتا ہے۔ اب رحم جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں رقت قلب کو، یعنی جب بندہ کوئی افسردہ سا منظر دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نرمی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نرمی کے بندے پہ یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ایک پریشانی کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ سامنے والے پر جس کی وجہ سے اس پہ کیفیت طاری ہوتی ہے اس پہ کوئی احسان کرتا ہے تاکہ اس دل کی رقت کو جو ہے وہ دور کر سکے، یعنی دوسرے شخص کی طرف میلان سا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے جو بچہ دانی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر جس میں بچہ رہتا ہے، اس کو بھی رحم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کے اوپر جو ہے لپٹی بھی ہوتی ہے۔ تو انعطاف اور میلان کے جو معنی ہیں وہ رحم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ البتہ پھر یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جب استعمال ہو رہی ہے الرحمن الرحیم، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رقت قلب والے معنی درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رقت قلب جو ہے یہ انفعال کی قبیل سے، اور انفعال کہتے ہیں کسی چیز سے تأثر لینے کو، اور تأثر وہی چیز لیتی ہے جو کہ اپنی ذات کے اندر کم ہو یعنی ناقص ہو۔ جو چیز کامل ہو وہ کسی دوسرے سے متاثر نہیں ہوتی، تو تأثر جو ہے وہ ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو رقت قلب چونکہ تأثر ہے، انفعال ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو پھر رحمان اور رحیم کے کیا مطلب ہوں گے؟ تو اس تأثر کی وجہ سے جو فعل صادر ہوا کرتا ہے، یعنی رقت قلب کی وجہ سے جو احسان صادر ہوتا ہے تو اس فعل کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح غضب ہے یہ بھی جو ہے وہ انفعال ہے، ایک تأثر ہے، یعنی بندہ کے اندر سے جب خون کھولتا ہے تو بندے کو جو غصہ آتا ہے اس غصے کے نتیجے میں جو انتقام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے میں سوران نفس والے معنی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو فعل صادر ہوتا ہے بندے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ابتداءً ہی وہ معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جو احسان کے معنی استعمال ہوں گے، رقت قلب کے معنی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی مادے سے مشتق ہیں، تو آیا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یا دونوں میں سے ایک زیادہ معنی پہ دلالت کرتا ہے یعنی زیادہ ابلغ ہے، یا کیا سین ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ قاعدہ عرب کا یہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یعنی جس کلمے کے اندر حروف ہجا جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ معنی پہ دلالت کرے گا۔ جیسا کہ قطع تخفیف کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دینا، اور قطع تشدید کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اسی طرح لفظ کبار کے بار اس کے معنی آتے ہیں بڑا، اور کبار تشدید کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں بہت بڑا۔ تو اسی طرح رحمان اور رحیم، رحیم کے معنی ہے رحم کرنے والا، اور رحمان کے معنی چونکہ اس میں ایک الف زیادہ ہے، معنی ہے بہت رحم کرنے والا۔ پھر یہ رحمت جو ہے کبھی کبھار یہ کمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی کبھار کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی اگر زیادہ لوگوں کو شامل ہے تو یہ اس کی کمیت کا اعتبار ہو گیا، اور اگر کیا کہتے ہیں یہ دنیا آخرت میں کیا کہتے ہیں رحمت ہے تو یہ کیفیت کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ تو اب اگر آپ اس رحمت کو کمیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس صورت میں بولا جاتا ہے یا رحمان الدنیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دنیا کے اندر مومن کو بھی حاصل ہے اور کافر کو بھی حاصل ہے، مگر آخرت کے اندر صرف مومنین کو حاصل ہے، کافروں کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہی وجہ کہا جائے گا یا رحیم الآخرہ، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ رحمت کو کمیت کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور اگر آپ رحمت کو کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں بولا جاتا ہے یا رحمان الدنیا والآخرہ و رحیم الدنیا۔ وجہ یہ کہ دنیا کے اندر کچھ نعمتیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں
اور کچھ نعمتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں. تو چونکہ رحمان کے اندر رحمت کے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں تو ہر چھوٹی بڑی نعمت کو شامل ہوتا ہے. تو دنیا میں دونوں طرح کی نعمتیں پائی جاتی ہیں، تو رحمان الدنیا، اور آخرت میں تو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں تو رحمان الآخرہ بھی ہوگا، ساری بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. اور بولا جائے گا اگر آپ کیفیت کے اعتبار سے لے رہے ہیں کہ رحیم الدنیا، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ چھوٹی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، آخرت کے اندر کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. گویا رحمان جو ہے بڑی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور رحیم جو ہے چھوٹی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر جو ہے وہ رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی نعمتیں بھی داخل ہو جائیں اور آخرت کی تمام نعمتیں شامل ہو جائیں. اور رحیم الدنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو چھوٹی نعمتیں ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، تو آخرت میں تو کوئی چھوٹی نعمت ہے نہیں. پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے، ایک بلاغت کا مسئلہ، کہ رحمان کو مقدم کیے رحیم پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتا ہے، کہ پہلے چھوٹی چیز کو بیان کیا جاتا ہے پھر بڑی چیز کو بیان کیا جاتا ہے. تو رحیم کے اندر چونکہ رحمت کے معنی کم ہیں تو پہلے اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، پھر رحمان کو بیان کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے عکس کیا کہ پہلے رحمان کو بیان کیا اور پھر رحیم کو بیان کیا. تو اس کی انہوں نے کئی وجوہات ذکر کیے. پہلی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ دنیا کی رحمت جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے کمیت میں. رحمت کے معنی جب کمیت کے ہوں تو دنیا کی رحمت مقدم ہوتی ہے، آخرت کی رحمت جو ہے وہ مؤخر ہوتی ہے. تو وجود کے تقدم کے اعتبار سے یہاں پہ لفظ میں بھی تقدم کیا کہ رحمان الدنیا تھا تو کلمہ ذکر کرتے ہوئے بھی الرحمن کو پہلے مقدم کیا، اور رحیم الآخرہ تھا اور آخرت بعد میں آتی دنیا کے تو اس لفظ کو مؤخر کیا. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ رحمان بھی جو ہے اس میں ایک گونا اختصاص ہے اللہ کے ساتھ، یعنی رحمان کا اطلاق اگرچہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ استعمال ہوتی نہیں ہے. تو یہ علم کی طرح ہے، جس طرح لفظ اللہ کی ذات کے لیے علم ہے، اس طرح رحمان اللہ کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ سے علم ہی کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی. اور اس کا بیان یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ اس منعم حقیقی کو کہتے ہیں جو بلا کسی عوض جو ہے کسی پہ رحمت کرے. اور یہ والے معنی جو ہیں ایسے منعم حقیقی کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر نہیں آتے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو جب بھی وہ سامنے والے پہ رحمت والا معاملہ کرتا ہے تو اس کے بدلے سے اس کو کوئی نہ کوئی عوض ملتا ہے. یا تو اس کو آخرت میں اس کے بدلے ثواب ملے گا، یا یہ کہ دنیا کے اندر اس کو تعریف ملے گی، یا یہ کہ اگر وہ اپنی اصلاح کروا رہا ہے، طریقت میں سالک ہے، تو اس صورت میں وہ اپنا حب مال، دل سے حب مال کو ہٹانے کے لیے علاج کے طور پہ کر رہا ہوگا. یا یہ ہم نے پڑھے تھے کہ انسانوں کے لیے رحم کے جو معنی آتے ہیں وہ رقت قلب کے آتے ہیں، تو اپنے اوپر سے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے وہ احسان کا معاملہ کرے گا. تو یہ 5 وجوہات ذکر فرمائے قاضی صاحب نے کہ کیا وجہ ہے کہ منعم حقیقی کے معنی جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کسی انسان پر نہیں ہوتا. اور پھر چھٹی وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان پہ، کسی دوسرے مخلوق پہ رحمت کرتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ بیچ میں واسطہ ضرور بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہوتا ہے وہ بدون واسطہ ہوتا ہے، اور انسان جو بھی احسان کرتا ہے وہ بالواسطہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. جو قدرت دی انسان کو کہ وہ دوسروں تک پہنچا سکے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. سامنے والے پہ جو احسان کیا گیا، جو نعمت دی گئی، اس سے اس کو فائدہ اٹھانے کی جو صلاحیت دی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق شدہ چیزوں کو استعمال کر کے ایک بندہ دوسرے پہ احسان کرتا.